علم والے کیسے ہوتے ہیں؟ پچھلی قوموں میں جو اللہ والے نیک انبیاء صالحین جو بھی لوگ تھے ان کا حال اللہ نے قرآن میں بیان کیا تو کیا فرمایا؟ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس سے پہلے، اس نبی سے پہلے، اس امت سے پہلے، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، علم والوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گر جاتے تھے سجدے میں۔ ٹھوڑی کے بل یعنی ان کا چہرہ کہاں رکھتے تھے؟ کیونکہ جب آدمی نیچے جاتا ہے تو پہلے ٹھوڑی نیچے جاتی ہے، ٹکاتا سر ہے۔ دیکھیے اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنی یعنی چہرے زمین پر سجدے میں رکھ دیتے تھے جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی، اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو وہ سجدے میں چلے جاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، ہم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہمارے رب میں، پرفیکٹ، ایک دم کامل ہے، ہر اعتبار سے تمام عیوب سے پاک ہے ہمارا رب۔ انہیں احساس ہوتا تھا کہ اللہ کتنا زبردست ہے، اللہ کی بڑائی کا احساس ان کے اندر پیدا ہوتا تھا۔ کیا سن کے؟ اللہ کی آیتیں۔ اذا یتلی علیہم، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ نالج بڑھتا تھا، ہاں، ریفرنس لکھ کے رکھتے تھے۔ ہاں، آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، آج ہم ریفرنس والے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ان آیات کا اثر کتنا ہے؟ اثر کی بجائے ہم لوگ حوالے والے بن گئے ہیں۔ حوالہ ہم کو معلوم ہوگا کون سی، نوٹ کر کے رکھا ہوگا، برابر ٹائپ کر کے ڈھونڈے گا، سب کچھ کرے گا۔ حوالے والے بن گئے ہم لوگ، ریفرنس والے بن گئے ہم لوگ۔ ریفرنس آ گیا تو نالج آ گیا، لیکن اس علم کا اثر ہمارے قلوب پہ کتنا اور ہماری زندگی میں کتنا؟ اصل علم تو یہ ہے، اصل علم تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا، اور اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا رب تمام عیوب سے پاک ہے۔ ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور ہمارے رب نے جو وعدہ کیا ہے نا وہ ہو کے رہے گا۔ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا ہے، چاہے وہ وعدہ نصرت کا ہو یا قیامت کے دن عدل و انصاف کا ہو، جزا و سزا کا ہو، وہ وعدہ ہو کے رہے گا۔ انہیں اپنے رب کی بات پر کیا ہے؟ یقین، رب کے وعدوں پر یقین۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ اپنے چہروں کے بل زمین پر گر کے یعنی سجدے میں اپنا چہرہ، اپنی پیشانی، اپنا منہ زمین پر رکھ کر کیا کرتے ہیں؟ یبکون، روتے ہیں، وہ لوگ روتے تھے، یبکون۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ چیز ان کی خشوع کو اور بڑھا دیتی تھی۔ ان کا اللہ کی کتاب کو سننا، پھر اللہ کے بارے میں سوچنا، دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہونا، اپنے ناقص ہونے کا، اپنی کوتاہیوں کا استحضار پیدا ہونا، اپنی بندگی کا حساب کا جو بھی دینا اللہ کو حساب قیامت کے دن، اس کا احساس پیدا ہونا، اور پھر زمین پر سر رکھ کے ان کے اندر کیا پیدا ہوتا تھا؟ اور خشوع بڑھ جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھک کے ان کی زندگی میں اور جھکاؤ پیدا ہوتا تھا کہ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے جب وہ مسجد سے باہر نکلتے تو جو گھمنڈ ہے، جو ان کی کوتاہی ہے، بے فکری ہے، لاپرواہی ہے، یہ سب کافور ہو جاتی تھی، ریسیٹ ہو جاتے تھے، واپس سے اللہ کی بندگی کا اظہار بلکہ پہلے سے بہتر بندہ بن کے مسجد سے باہر نکلتے تھے۔ تو یہ کون تھے؟ پچھلے لوگ،
نیک لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے کس کو جوڑا؟ کن کی صفت بیان کی ہے؟ علم والے. ان کی زندگی میں اللہ کی عظمت کا احساس، ان کی زندگی میں آخرت کی فکر، ان کی زندگی میں جھکاؤ، تواضع، بندگی کا اظہار، ان کی زندگی میں، ان کے دلوں میں خشوع میں گھٹتے نہیں بڑھتے. علم والے. کتنی ساری صفات ہیں، اس کو آپ دیکھیں تفصیل اس کی، کہ جن کو پہلے علم دیا گیا تھا ان کا حال یہ تھا کہ اللہ کی کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی سجدے میں چلے جاتے. بندگی کا اظہار، اپنے چھوٹے پن کا اظہار، اللہ کی عظمت کا اظہار، اس کا اقرار، اور زبان سے کہتے اللہ تو پاک ہے، میں ناقص ہوں، میں پرفیکٹ نہیں، تو پاک ہے تمام عیوب سے، اور تیرا وعدہ پکا ہے، سچا ہے، ہو کر رہے گا. آخرت کی فکر، اللہ کے وعدوں کا یقین. اور روتا کبھی آدمی ہار جاتا ہے، جب آدمی عاجز ہو جاتا ہے اللہ کے آگے، فکر، خوف، غم سے روتا ہے کہ اللہ جتنی زندگی چلی کہ میں کچھ بھی نہیں کر پایا اب تک، کل کروں گا کرتے کرتے میری زندگی نکل گئی. آخرت کی تیاری میں نے کچھ بھی نہیں کی، دنیا کے لیے بہت کچھ کیا، میں نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ اللہ موت قریب ہے. روتا ہے اللہ کے آگے، زمین پر اپنے آپ کو ڈال کے روئے، اللہ بہت گناہ کیے میں نے، اللہ معاف کر. تو معاف نہیں کرے گا کون معاف کرے گا؟ گناہ کا احساس، آخرت کا خوف، آخرت کی فکر، مواقع کے، زندگی کے ضائع کرنے کا احساس. یبکون، وہ روتے تھے. یہ حال ہو جائے کہ دل میں رقت، دل کا نرم ہونا. وہ علم نہیں جو آدمی کے دل کو نرم نہ کرے، وہ علم نہیں ہے. ایک دل میں علم بھی ہو اور اس دل میں رقت نہ ہو، اللہ کے لیے وہ دل نرم نہ ہو، ایسا علم نہیں ہے. وہ نالج ہے، وہ ڈیٹا ہے، وہ ڈرائی نالج ہے، سوکھا روکھا علم ہے، وہ معلومات ہو خالی، وہ نمبرز. اس نے زندگی میں تبدیلی نہیں لایا اس کی. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ خشوع میں کیا ہوتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ علم والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے.